والنجم إذا غوى. وقال جل وعلا في موضع آخر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے طریقے کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملات کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نشست و برخاست کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے. ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے، ہمارے لیے ماڈل قرار دیا گیا ہے. ہماری زندگی کی ہر بھلائی، ہر خیر، ہر اچھائی اور ہر فائدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو تھامنے کے اندر ہے. اور ہمارے لیے ہر طرح کا شر، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کا فتنہ، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی اللہ کی عقاب اور پکڑ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو چھوڑنے کے اندر ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑنا، آپ کی سنت، آپ کی حدیث پاک آ جانے کے بعد اس سے بے رخی اختیار کرنا، اس کو اپنے عمل کے اندر نہ لانا، اس کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلنا، یا اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے اوپر چلنا، یا اپنے کسی فقہی مذہب کے اوپر چلنا، یا اپنے کسی فقہی مسلک کی پیروی کرنا، یا اپنے کسی دھڑے کی پیروی کرنا، یہ انسان کو دنیا کے اندر فتنوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بندہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
لوگوں جان لو، اس بات کو پلے باندھ دو، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ رکھ دیا گیا ہے۔ تمہیں اپنے زندگی کے کسی بھی طرح کے معاملات میں اپنے لیے اگر آئیڈیل ماننا ہے کسی کو، اپنے لیے قدوہ ماننا ہے کسی کو، کسی کے طریقے کو بطور عبادت کے ادا کرنا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے میرے پیارے حبیب لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ان سے کہہ دیجئے، اے بندو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے پیار ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے تقرب اور تعلق کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کر لو، میری اتباع کر لو۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے، فاتبعونی، میرے پیچھے لگ جاؤ، میرے پیروکار بن جاؤ، میری اتباع اور میرے راستے پہ چلو۔ جب تم میرا راستہ اختیار کرو گے، رسول اللہ کا راستہ اختیار کرو گے، یحببکم اللہ، سب سے پہلا انعام تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اتباع رسول کی وجہ سے۔ رسول اللہ کی پیروکاری کی وجہ سے یحببکم اللہ، پہلا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ کے رسول کی سنت کو تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اتباع سنت کی یہ اہمیت ہے۔ رسول اللہ کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے جو بندہ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے، اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس بندے کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الاحزاب کے اندر، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی ایمان والے مرد کے لیے، نہ کسی ایمان والی عورت کے لیے یہ حلال اور جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کے اندر فیصلہ فرما دیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا،
جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، یہ کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، نہ کسی ایمان والی عورت کے لیے جائز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد اگر انہیں اپنے کسی ذاتی معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے سے پہلے ذاتی اختیار موجود تھا، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو، پھر ان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے ذاتی اختیار کو باقی رکھیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے آ جانے کے بعد، اللہ کا حکم آ جانے کے بعد، رسول کریم علیہ السلام کا حکم آ جانے کے بعد اپنے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، اپنی مرضیاں ختم ہو جاتی ہیں، اپنے ارادے اور منشا ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مومن کی اپنی پسند اور ناپسند ختم ہو جاتی ہے، اس کی ساری چاہتیں، اس کی ساری رضائیں، اس کی ساری مرضیاں، اس کے سارے فیصلے، اس کے سارے اختیار اللہ اور اس کے رسول کے اختیار پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے اختیارات کے سامنے وہ اپنے سارے اختیارات کو قربان کر دیتا ہے، لیکن مالک آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لوگوں یہ بات بھی یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس پہ عمل نہیں کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا، تسلیم نہیں کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ شخص بڑی دور کی گمراہی کے اندر جا پڑا ہے، وہ شخص گمراہ ہے، راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، صراط مستقیم پہ وہ شخص نہیں ہو سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے جاننے کے باوجود اپنی مرضی کرے، اپنا ارادہ اور اپنا اختیار اور اپنی مرضی اور اپنا حکم چلائے، وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ نافرمان ہے اور گمراہ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم نہ ماننے والے یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو دور کی گمراہی کے اندر پڑا ہوا ارشاد فرماتے ہیں۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الحشر کے اندر آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں، جو بھی دیں، دین کے معاملات میں سے، عبادات میں سے، نماز میں سے، روزے میں سے، فرائض میں سے، سنتوں میں سے، حلال و حرام کے ضابطوں میں سے، آئلی معاملات کے، نکاح و طلاق کے معاملات میں سے، اخروی معاملات کی خبروں میں سے، غیبی معاملات کی خبروں میں سے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اے ایمان والو، جو بھی اللہ کے رسول تمہیں دیں، جو اللہ کے رسول کا تمہارے پاس حکم پہنچے، فَخُذُوهُ، اس کو پکڑ لو،
اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اس کو دل سے تسلیم کر لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس بات سے بھی اللہ کے رسول روکیں، منع کریں، اس کام کو چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، خیبر کا موقع تھا، غزوہ خیبر کے اندر خیبر فتح ہو گیا۔ یہودیوں کا مال، ان کے مویشی، ان کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ گھریلو گدھا، ایک ہوتا ہے جنگلی گدھا جس کو زیبرا کہتے ہیں، وہ حلال ہے کھانے کے اندر، آج بھی حلال ہے، شکار ہے، بلکہ جس طرح ہرن کا شکار ہوتا ہے، بارہ سنگے کا شکار ہوتا ہے، مارخور کا شکار ہوتا ہے، تو زیبرا بھی شکار کے اندر آتا ہے، حلال جانور ہے کھانے کے اندر۔ جنگلی گدھا کہتے ہیں اس کو، الحمار الوحشی کہتے ہیں، جنگلی گدھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت خود کھایا ہے، زیبرے کا، پھر کہہ دوں تیسری دفعہ زیبرے کا، کیونکہ ساتھ میں نے جنگلی گدھے کا لفظ بولا ہے، تو جنگلی ذہن سے نکل جائے، وہ گدھا شمار کر لیں تو بعد میں کوئی اور ہی معاملہ نہ بن جائے۔ زیبرے کا، الحمار الوحشی کا۔ حجۃ الوداع میں جا رہے تھے، ایک صحابی، اس کو الحمار الوحشی زیبرا نظر آیا، تو اس کے گھوڑے کے اوپر چڑھ کے اس کے پیچھے سوار ہوئے اور برچی ماری، اس کا شکار کیا، تو اس کا گوشت تیار کیا، تو رسول اللہ سے پوچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے لیے بھی لے کے آؤ، آپ نے اس کو تناول۔ یہ تو ہو گیا زیبرے کا حکم، الحمار الوحشی۔ لیکن جو گھریلو گدھا ہے، جس کو صرف الحمار الاہلی کہتے ہیں، گھریلو گدھا جس سے مال برداری کام لیتے ہیں، پٹھے شٹے لے کے آتے ہیں جس کے۔ اب جب خیبر فتح ہوا تو اس سے پہلے عرب کے اندر گھریلو گدھے کا گوشت کھایا جاتا تھا، اور اسلام نے بھی، قرآن نے بھی، سنت نے بھی صراحت کے ساتھ اس سے کہیں منع نہیں کیا تھا۔ بالکل ایسے ہی جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر شراب پی جاتی تھی، اسلام نے پہلے درجے کے اندر یہ کہا کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ دوسرے درجے کے اندر جا کے کہا کہ نماز کے اوقات میں، یا جس شخص نے نشہ آور کوئی مواد استعمال کیا، وہ نماز کی جگہوں کے قریب نہیں آ سکتا۔ اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا، جس کی بدولت یا جس کی وجہ سے ہم نماز سے دور ہو جائیں، تو ایسی چیز کو اپنے ہم کیسے تناول کر سکیں؟ پھر بعد میں جا کے اس کو حرام کیا کہ آج کے بعد جو پیے گا گناہ گار ہوگا، اور 40 کوڑے حد لگتی تھی جو شخص شراب پیتا تھا، اور حضرت عمر نے شرابی پر 80 کوڑے بھی حد لگائے۔ تو اسی طرح گھریلو گدھے کا گوشت کھانا، یہ اسلام نے بھی منع نہ کیا تھا۔ خیبر فتح ہوا، خیبر زرخیز زمین تھی، بڑی بڑی زمینیں، زرخیز زمینیں جہاں پر کھیتی باڑی ہوتی تھی، اور اس کے لیے گدھے وغیرہ بھی کافی زیادہ رکھے ہوئے تھے خیبر کے لوگ۔ اب گدھے ہاتھ آئے تو صحابہ نے پکڑا اور ان کو ذبح کیا اور ان کا گوشت پکانے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ہوتی ہے سنت کی اہمیت، یہ ہوتی ہے سنت کے ساتھ محبت، یہ ہوتا ہے قول رسول پر عمل کرنا،
اور اسی وقت اس پر عمل کر کے دکھانا، ایک لمحے کی دیری برداشت نہ کرنا۔ لوگ گھریلو گدھے کو ذبح کر کے اپنے اپنے خیموں کے اندر آگے جلا کے ہنڈیوں پہ گھریلو گدھے کا گوشت پکا رہے تھے۔ کچھ پکا چکے تھے، کچھ کی ہڈیاں جوش دے رہی تھی، ابل رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موقع پر ایک منادی کرنے والے کو بھیجا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، باب غزوۃ خیبر کے اندر آپ نے فرمایا لوگوں میں جا کے اعلان کر دو، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن الحمر الاہلیۃ۔ لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دو کہ لوگوں، اللہ اور اس کے رسول تمہیں گھریلو گدھے کے گوشت کھانے سے منع کر رہے ہیں۔ ینہیانکم عن الحمر الاہلیۃ، یہ اعلان کی آواز سننا تھا۔ جن کی ہنڈیاں تیار ہو چکی تھی انہوں نے اس کو پھینک دیا، ضائع کر دیا۔ جو ہنڈیاں لوگوں کے چولہوں پہ جل رہی تھیں اسی وقت ان کو پلٹ کے نیچے گرا کے ضائع کر دیا گیا۔ ایک لمحے کی دیری، ایک لقمے کا گنجائش بھی صحابہ نے گوارا نہیں کی۔ یہ پیغام اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں گھریلو گدھا کے گوشت کے کھانے سے منع کرتے ہیں۔ کوئی چونکے چنانچے نہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں، کوئی یہ نہیں دیکھا کہ خبر واحد ہے اور خبر واحد کے ذریعے قرآن پہ زیادت جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو اللہ نے گدھے کے گوشت سے منع نہیں کی۔ قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں صراحت کے ساتھ یا اشارے کے ساتھ گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کیا۔ گدھا جو ہوتا ہے یہ ان جانوروں میں آتا ہی نہیں ہے جس کے اندر وہ علامات پائی جائیں جو قرآن میں یا حدیث میں دوسرے جگہ پر علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے اندر کوئی ایسی علامت نہیں۔ چپٹے دانت ہوتے ہیں اس کے، جیسے بھینس کے ہوتے ہیں، گائے کے، اس میں اور کوئی علامت نہیں۔ باقی تو علامتیں ہیں نا، حلال و حرام کی میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ 5 قاعدے یاد کر لو، پرندوں میں، جانوروں میں، شکار کرنے میں، زندگی بھر کے اندر آپ کو حلال و حرام کے اندر کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں۔ جس جانور کے نوکیلے دانت ہوں، بلی کے ہیں، کتے کے ہیں، شیر کے ہیں، مگرمچھ کے ہیں، مثال کے طور پر کچلی والے دانت کہتے ہیں، ذی ناب من السباع، کچلی والا دانت، کچلی والا جانور جس کے یہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں جس سے وہ شکار کرتا ہے، اور یہ انسانوں کے بھی ہوتے ہیں۔ اب جو صرف گھاس کھاتا ہے جانور، اس کے نوکیلے دانت نہیں ہو سکتے۔ تو ہر نوکیلے دانتوں والا، کچلی کے دانتوں والا، کچلی والا ہر جانور کھانا حرام۔ اب نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، بس شیر حرام ہے، چیتا حرام ہے، مگرمچھ حرام ہے، فلاں حرام ہے، کتا حرام ہے، بلی نہیں۔ علامت بتا دی ہے، آپ دھاندے کو سارے سامنے آ جائیں گے۔ کوئی دنیا جہان کا درندہ جو شکار کرنے والا ہے اور بلی اور کتا یہ حلال ہو ہی نہیں سکتے، بات ختم ہو گئی۔ دوسری نشانی، ذی مخلب من الطیر، پرندوں میں سے ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے۔ میں نے کیا بولا؟ پنجے سے شکار کرتا ہے۔ یہ نہیں میں نے کہا کہ پنجے میں روٹی کا ٹکڑا پکڑ کے کھاتا ہے، یہ نہیں کہا۔ میں اپنی اکھاں نال اے جی مرغی دیکھی ہے جڑی پنجے دے اندر روٹی دا ٹکڑا پھسا کے تینوں کھا رہی سی۔
تو جیلی مفتی نے اس کو بھی حرام قرار دینا تھا، کہتے پنجے میں پکڑ کے کھانے والی، پنجے میں پکڑ کے کھانے والی نہیں، پاوے پنجے دے نال بن کے بھی کھا رہے ہوئے نا، حرام نہیں ہوتا جانور۔ جانور کب حرام ہوتا ہے؟ پرندوں میں سے، یہ پرندوں میں سے نشانی ہے۔ پنجے کے ساتھ شکار کرنے والا چیل ہے، باز ہے، شکرا ہے، شاہین ہے، یہ اوپر سے آتے ہیں پنجے کے ساتھ جھپٹ کے شکار کرتے ہیں۔ اور ذی مخلب من الطیر حدیث کے اندر آیا، اور مخلب شکاری پرندے کے پنجے کو کہتے ہیں۔ اب ہر وہ پرندہ، نام نہیں کہ فلاں پرندہ کا یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، شریعت نام لینا شروع کرتی تو بھائی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے پرندوں کی قسمیں ہیں، لاکھوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے، تو کتنے کے نام ذکر کرتے ہیں؟ نشانی بتا دی کہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ نہیں کھانا، باقی سب حلال۔ دو قاعدے ہو گئے۔ تیسرا، ہر وہ جانور یا پرندہ جس کو شریعت نے واجب القتل قرار دیا ہے، مارنے کا حکم دیا ہے، یہ مارنا ہے اس کو، وہ حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 5 جانوروں کو رسول اللہ نے کہا ہن فواسق، یہ فاسق ہیں، واجب القتل ہیں۔ حرم کے اندر ایک گھاس کا تنکا بھی جان بوجھ کے اتارنا حرم کی حدود میں، یہ حرم کی آداب کے خلاف ہے۔ لیکن 5 طرح کے جانور حرم میں بھی مل جائیں تو ان کو وہاں بھی نہیں چھوڑنا، ان کو وہاں بھی مارنا۔ جیسے سانپ ہے، ان 5 کے الفاظ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، چیل ہے، کوا ہے اور چوہا ہے، یہ 5 فواسق ہیں، واجب القتل ہے، لہٰذا یہ حلال ہو ہی نہیں سکتے، چاہے ان میں وہ پہلے والی 2 نشانیاں ہوں یا نہ ہوں۔ 3 ہو گئیں، چوتھی نشانی، ہر وہ جانور یا پرندہ جس کو شریعت نے مارنے سے منع کیا ہے، قتل کرنے سے منع کیا ہے، وہ کھانا بھی حرام ہے۔ مثال مینڈک، سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث آتی ہے، رسول اللہ نے مینڈک کو مارنے سے منع کیا۔ اب جب اس کو مار ہی نہیں سکتے تو پھر اس کو کھا کیسے سکتے؟ لہذا چوتھا قاعدہ، ہر وہ پرندہ اور جانور جس کو مارنے سے شریعت نے منع کر دیا وہ حرام ہو گیا۔ 5واں قاعدہ، ہر وہ جانور اور پرندہ جس کو نام لے کے شریعت نے حرام کر دیا ہے، نشانی اس میں کوئی نہیں، نہ کچلی والے دانت ہیں، نہ شکاری پنجہ ہے، نہ مارنے کا حکم دیا، نہ مارنے سے منع کیا ہے، لیکن نام لے کے کہہ دیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ جیسے خنزیر، قرآن مجید کے اندر، اب خنزیر کے بھی کچلی والے دانت نہیں ہیں، چپٹے دانت ہوتے ہیں، بھینس گائے کی طرح، لیکن نام لے کے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، نام لے دیا، نشانی اس میں کوئی نہیں ہے، باقی جو 4 قاعدے بیان کیے۔ اسی طرح گھریلو گدھا، یہ جو گدھا ہے یہ اپنے کھانے پینے عادات و اطوار کے اندر اور دانتوں کی نشانی کے اندر چپٹے دانت ہیں، یہ گائے بھینس اور حلال جانوروں کے مشابہ ہے، اور ایسے ہی تھا پہلے، لیکن خیبر کے موقع پر پیارے پیغمبر کریم نے کہا کہ لوگوں کو کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں گھریلو گدھے کے گوشت کے کھانے سے منع کر دیا، حرام ہو گیا، منع ہو گیا۔ صحابہ نے ہانڈیاں پلٹ دی، گوشت پھینک دیا، ایک لمحے کی دیر نہیں کی۔ اس کو کہتے ہیں سنت رسول کو سنتے وقت، حدیث جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، پڑھ لو، حکم پہنچ جائے اسی وقت عمل کرنا ہے۔ یہ کئی دفعے میں نے مثال دی ہے، یہ بھی بڑی ایمان افروز مثال ہے۔ یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ ہے کہ 16 یا 17 مہینے تک رسول اللہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام، مکہ کی مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ آپ نے نماز پڑھی عصر کی اور قبلے بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام کی طرف پھیرا، مدینے کے اندر۔ اب بیت المقدس کی طرف ہے مدینے سے،
یہ شمال کی جانب اس جہت میں، اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، آپ ایسے سمجھ لیجئے اسی دن جس دن قبلہ تبدیل ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی تو اس طرف کو منہ کر کے، جب عصر کا وقت آیا تو آپ نے اس طرف کو منہ کر کے، مدینے کے اندر قبلہ جنوب کی طرف ہے، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، پہلے قبلہ شمال کی جانب تھا، اب اس کے بالکل 180 ڈگری پہ، بالکل اس کے الٹ دوسری سائڈ پہ آپ نے عصر کی نماز پڑھا دی۔ ایک بندہ نماز نبی پاک کے پیچھے پڑھ کے گیا، انصار کی ایک بستی کے اندر گیا، وہاں کی محلے کی مسجد میں عصر کی نماز ہو رہی تھی اور انہیں تحویل قبلہ کا علم نہ ہوا تھا، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ وہ بیت المقدس شام کی طرف منہ کر کے شمال کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی، اس بندے نے دور سے دیکھا وَهُمْ رُكُوعٌ، اور وہ حالت رکوع کے اندر تھے، آگے امام پیچھے مقتدی، حالت رکوع میں عصر کی نماز ہے۔ اس نے وہیں سے ان کو ندا لگائی، صدا لگائی، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی اقتداء میں ابھی عصر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، آپ نے اپنا چہرہ اقدس شام کی سرزمین کی طرف نہیں بلکہ بیت اللہ مسجد حرام کی طرف کیا تھا، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب حالت رکوع میں امام نے بھی سنا، مقتدیوں میں نے بھی سنا، ایسے معاملے کے اندر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ فیصلہ ماننا چاہ بھی رہے ہوں کہ ہم نے عمل کرنا ہے اللہ کے نبی کی حدیث، لیکن اب کیا کروں، ہم تو حالت نماز میں ہیں۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ نماز مکمل کر لیں، اگلی نماز میں قبلہ اس طرف کر لیں گے مغرب کے ٹائم، یا یہ رکعت مکمل کر لیں تو اگلی رکعت میں اس طرف کر لیں گے، یا اتنا ہی نہیں چلو رکوع سے اٹھ جائیں اور سیدھے کھڑے ہو کے تو پھر قبلے کی دوسرے قبلے کی طرف منہ کر لیں، نہیں، ایک لمحے کی دیر کیے بغیر حدیث بخاری کے اوراق پہ لکھا اور مسلمانوں کے لیے تحویل قبلہ کے صحابہ کا یہ عمل، جس کی نشانی کے طور پر آج بھی مدینہ کے اندر مسجد قبلتین موجود ہے، کہ اس مسجد کے اندر قبلتین کیوں کہتے ہیں؟ ایک ہی عصر کی نماز، ایک عصر کی نماز دو قبلوں کی طرف منہ کر کے صحابہ نے پڑھی ہے، یہ نبی پاک نے وہاں دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی، صحابہ کا عمل ہے، نبی پاک نے ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے ایک وقت میں نماز پڑھی، لیکن وہ ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے، بتانے والے نے آ کے بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، رکوع سے اٹھے بغیر، ایک لمحے کی دیری کیے بغیر حالت رکوع میں جھکتے ہوئے امام اپنے مقتدیوں کے اوپر سے پھرتا ہوا دائیں طرف سے پھرا، جھک جھک کے گیا، چلتے ہوئے اسی طرح جھکے ہوئے حالت رکوع کی، سارے مقتدیوں کو کراس کیا، سارے مقتدی حالت رکوع میں اپنی کمر سیدھی نہیں کی اس نے کہ کہیں اللہ کے نبی کی سنت کی حدیث کی مخالفت، کمر نہیں اٹھائی، کتنی مشکل، کتنی تنگی میں امام وہاں سے گھوما اور وہ اس طرف کو آ کے جنوب کی طرف منہ کر کے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، اور مقتدی اپنی جگہ پر حالت رکوع میں جھکے ہوئے انہوں نے اپنے چہرے پیچھے پھیر لیے اور کائنات کو یہ بتایا کہ لوگو، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس لیے نہیں کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا، اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون، یہ ہدایت والے ہیں، یہ حقیقی ایمان والے ہیں، یہ پکے ٹھکے مومن ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، تقوی کا معیار بن گئے ہیں ان کے دل، اللہ ان سے قیامت تک کے لیے راضی۔ ایسے نہیں کہا تھا، ان کی کچھ ادائیں تھیں، ان کے کچھ رویے تھے،
ان صحابہ کی کچھ عادات تھیں، انہی عادات میں سے سب سے خوبصورت عادت کیا ہے کہ جان دینا گوارا ہے، پیغمبر کی سنت چھوڑنا گوارا نہیں۔ میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا۔ مدینہ کے اندر بعد کے سلاطین کے اندر ایک گورنر آئے جن کو شاید یہ حدیث ملی نہیں تھی یا کیا معاملہ تھا کہ جب امام ممبر پہ خطبہ دے رہا ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ یہ حکم ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ابو سعید خدری آئے اور وہ ممبر پہ گورنر جو مدینہ کا ہے وہ خطبہ دے رہا تھا۔ ابو سعید خدری سنت کے مطابق تحیۃ المسجد ادا کر، امام کا خطبہ چل رہا ہے مسجد نبی، شرطے آئے پولیس والے، انہوں نے ابو سعید خدری کو بٹھانا چاہا، ابو سعید خدری نہ بیٹھے، 2 رکعت نماز مکمل کی، آزمائش کو پہنچے۔ جب بعد میں جمعہ خطبہ مکمل ہو گیا تو لوگوں نے کہا، ان کے ساتھیوں نے، کہ یہ آپ کو نقصان پہنچا دیتے، آپ کی جان چلی جاتی، تو یہ 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہے، یہ نماز پنجگانہ کی طرف فرض تو نہیں تھا، حالانکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، تو آپ مجبوری میں جب یہ منع کر رہے تھے تو آپ رک جاتے۔ سیدنا ابو سعید خدری نے کہا، اور مجھے کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ میری جان چلی جاتی۔ انہوں نے کہا میری جان بھی چلا جاتی، اللہ کی قسم، جب میں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جب سے سنا ہے کہ جب آؤ امام خطبہ دے رہا ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا مسجد میں نے تب سے 2 رکعتیں پڑھنے کا یہ سنت عمل نہیں چھوڑا، میری آج جان بھی چلی جاتی میں سنتے پڑھ کے چھوڑ۔ یہ عمل ہے صحابہ کا، ایک ایک سنت کے۔ تو جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، جو سنت کو چھوڑتا ہے، مالک کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے پیارے حبیب تیرے رب کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا میری قسم ہے، رب تو وہی ہے، لیکن جب سنت نبی پاک کی سنت اور آپ کے حکم کی اہمیت بتانی تھی تو ربوبیت کی، اپنے رب ہونے کے ساتھ فلا و رب کا، تیرے رب کی قسم ہے، تیرے رب کی ہے ہمارے محبوب، تیرے رب کی قسم ہے۔ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے ہر جھگڑے اور اختلاف میں آپ کو اپنے درمیان فیصل اور حاکم تسلیم نہیں کرنے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جب آپ فیصلہ کر دیں تو دل کے اندر کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اس کو دل کے اطمینان کے ساتھ تسلیم کریں۔ تو میری دعوت، پیغام، نصیحت، خیر خواہی یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کسی فقہی مذہب کا پابند بنا کے گئے تھے، نہ کسی امام کا پابند بنا کے گئے تھے، نہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ 4 طریقے ہیں، یہ 5 ہیں، یہ 6 ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیں 2 چیزوں کا صرف پابند بنا کے گئے تھے، اور 2 چیزوں کے ساتھ تیسری چیز صحابہ کا طریقہ ہے جو ان 2 چیزوں کے مطابق ہو، اور صحابہ کے بعد تابعین جو 2 چیزوں کی ہمیں بتائے کہ قرآن سنت سے کیا مسائل اخذ ہوتے ہیں، تو وہ قرآن اور سنت ہے۔ تو اپنی زندگی کا یہ وتیرہ بنا لیں، جو سنتے ہمیں معلوم ہے اور ہم ان کو حقیر جان کے چھوڑ دیتے ہیں یا ان سے چشم پوشی کرتے ہیں، اس کا بڑا ہی سخت گناہ بھی ہے، وعید بھی ہے، فتنہ بھی ہے۔ اور کچھ چیزیں ہم سنتیں اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یار میں تو فلاں فقہ کو مانتا ہوں، میں فلاں مسلک کو مانتا ہوں، اس وجہ سے ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے۔ بھائی میرا اور آپ کا مسلک ایک ہی ہے، ہمارے 2 مسلک ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کا مسلک بھی یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور رسول اللہ ہمارے نبی اور رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کا مطلب بھی یہ ہے کہ قرآن سے دین ثابت ہوتا ہے اور نبی پاک کی سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو جب میرا اور آپ کا مسلک ایک ہے
کوئی اور مسلک اللہ کی زمین پہ میرا اور آپ کا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا کلمہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، دونوں مانتے ہیں قرآن و سنت میں. تو پھر یہ بات کہنا کہ میرے مسلک میں اس طرح ہے، وہ بھائی یہ پوچھو کہ اللہ کے نبی کے طریقے میں کیا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث میں کیا ہے، آپ کی سیرت میں کیا ہے. اسی سے ہماری زندگی سنور سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی، سنت سے محبت کرنے کی اور اپنی زندگیوں اور اپنے طریقوں کو سنت کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی سنت کی مخالفت سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. النجم إذا غوى